اس نئی علمی نشست اور ہمارے آج کے اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آج کا جو موضوع ہے نا، وہ محض تاریخ کے کچھ بکھرے ہوئے اوراق کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت، مذہب اور انسانی بقا کی ایک ایسی کشمکش کی داستان ہے جس نے صدیوں تک دنیا کے ایک بڑے حصے کا ریاستی ڈھانچہ طے کیا۔ بالکل، ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ جی، تو ہمارے آج کے مطالعے کا محور قرون وسطیٰ کے اسلام میں سیاسی افکار اور خلافت کا نظریہ ہے۔ ہمارے پاس موجود تاریخی دستاویزات ہیں، خاص طور پر الماوردی اور الغزالی جیسے عظیم مفکر کی تحریریں۔ ہاں، جو کہ اس دور کی سیاسیات کو سمجھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ بالکل، اور یہ تحریریں ایک ایسے دور کی کھڑکی کھولتی ہیں جہاں مسلمانوں نے ریاستی طاقت اور الہامی احکامات کے ایک بہت ہی پیچیدہ تعلق کو متوازن کرنے کی کوشش کی۔ ہمارا مشن آج یہ ہے کہ ہم ان نظریات اور ان کے پیچھے چھپے کڑوے زمینی حقائق کا گہرا جائزہ لیں۔ اور یہ بہت ضروری بھی ہے تاکہ ہم صرف نظریے کو نہیں بلکہ اس وقت کی حقیقت کو بھی سمجھ سکیں۔ صحیح، لیکن دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم فقہ کی پیچیدہ بحثوں اور ان کے وضع کردہ قوانین میں الجھیں، اس تمام بحث کے پس منظر کو سمجھنا لازمی ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسلام سے پہلے کا عرب معاشرہ اور پھر اچانک ایک بالکل نئے ریاستی تصور کا ابھرنا، یہ تبدیلی آخر کیسے رونما ہوئی؟ اصل میں اس تبدیلی کی جڑوں کو سمجھے بغیر ہم قرون وسطیٰ کے سیاسی افکار کو بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو وہ ایک انتہائی سخت اور بے رحم صحرائی ماحول تھا۔ یعنی جہاں زندہ رہنا ہی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ جی بالکل، اس ماحول میں بقا کا واحد ذریعہ قبیلہ اور خون کا رشتہ تھا۔ لوگ خاندانوں، قبائلوں اور ان کی ذیلی شاخوں میں بہت شدت سے بٹے ہوئے تھے۔ قبیلے سے باہر انسان کی کوئی پہچان یا تحفظ نہیں تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس قبائلی نظام سے بالاتر ہو کر کسی بڑی سماجی یا سیاسی تنظیم کا تصور بھی اس وقت محال تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا قانون تھا اور ایک قبیلے کا فرد دوسرے قبیلے کے لیے بالکل اجنبی اور اکثر تو دشمن ہوتا تھا۔ صحیح۔ انہیں دراصل ایک ایسی طاقت کی ضرورت تھی جو ان بکھری ہوئی اور باہم برسر پیکار اکائیوں کو یکجا کر سکے۔ پھر پیغمبر اسلام کا پیغام سامنے آیا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس پیغام نے عرب کے اس روایتی خون پر مبنی سماجی ڈھانچے کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اور اس کی جگہ ایک بالکل نیا نظام آ گیا۔ جی، اس کی جگہ ایک بالکل نئی سیاسی اور سماجی تنظیم متعارف کروائی گئی جسے امہ کا نام دیا گیا۔ امہ، یہ بہت دلچسپ ہے۔ یعنی اب پہچان خون نہیں رہا تھا۔ بالکل، یہ ایک ایسا تصور تھا جہاں لوگوں کو جوڑنے والی چیز ان کا نسب نہیں تھا بلکہ ان کا مشترکہ عقیدہ تھا۔ اس کی سب سے شاندار عملی مثال ہمیں میثاق مدینہ میں ملتی ہے، جسے ریاست مدینہ کا آئین بھی کہا جاتا ہے۔ جی، اگر اس دستاویز کا غور سے جائزہ لیا جائے تو یہ دراصل اس نوزائیدہ اسلامی ریاست کے آئین کا پہلا ماڈل تھا۔ اس نے مدینہ کے مسلمانوں اور یہاں تک کہ وہاں بسنے والے یہودیوں کو بھی ایک ایسی سیاسی وحدت میں باندھ دیا جن کے حقوق اور فرائض مشترک تھے۔ جی، حقوق، فرائض اور بیرونی حملے کی صورت میں دفاع کی ذمہ داریاں بالکل مشترک کر دی گئیں۔ یہ تو ایک غیر معمولی سماجی انقلاب معلوم ہوتا ہے۔ خون اور نسل کی خلیج کو پاٹ کر محض ایک نظریے کی بنیاد پر لوگوں کو ایک قوم بنا دینا اور پھر ان کے لیے مشترکہ ریاستی فرائض طے کر دینا یقیناً ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ ایک بہت بڑا شفٹ تھا یہ تاریخ کا۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ جب ہم ریاست کے اس نئے اور ابھرتے ہوئے اسلامی تصور کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو اس کا تقابل فوراً اس دور کی دوسری بڑی تہذیب سے ہوتا ہے، یعنی مغربی یا عیسائی دنیا، جسے تاریخی طور پر کرسچنڈم کہا جاتا ہے۔ یہ موازنہ بہت عام ہے اور ضروری بھی۔ ہمارے مطالعے میں یہ بات بار بار ابھر کر سامنے آتی ہے کہ قرون وسطیٰ کی اسلامی ریاست اور عیسائی ریاست کے تصور میں ایک بہت بنیادی اور گہرا فرق موجود تھا۔ یہ فرق محض جغرافیائی نہیں تھا، بلکہ میرا خیال ہے کہ طاقت اور قانون کے ماخذ کا فرق تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ یہ فرق دراصل دونوں تہذیبوں کی بنیاد کو واضح کرتا ہے۔ عیسائی مغرب کی قرون وسطیٰ کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ ایک طویل کشمکش کی تاریخ ہے۔ چرچ اور ریاست کے درمیان؟ بالکل،
وہاں ہمیں مسلسل پوپ اور شہنشاہ کے درمیان طاقت کی رساکشی نظر آتی ہے۔ وہاں طاقت کے دو الگ الگ دائرے تسلیم کیے گئے تھے، ایک روحانی یا مذہبی دائرہ جس پر چرچ اور پوپ کی عملداری تھی، اور دوسرا دنیاوی یا مادی دائرہ جس پر شہنشاہ یا بادشاہ کا اختیار تھا۔ جسے شاید دو تلواروں کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ جی، اسے سیاسیات کی زبان میں اکثر دو تلواروں کا نظریہ ہی کہا جاتا ہے۔ چرچ کا اپنا ایک الگ قانون تھا اور ریاست کے معاملات چلانے کے لیے شہنشاہ کے اپنے قانون تھے۔ لیکن جب ہم اسلامی سیاسی نظریے کی طرف آتے ہیں تو یہ تقسیم سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ مطلب چرچ اور ریاست نام کی کوئی دو الگ اکائیاں نہیں ہیں اسلام میں؟ بالکل نہیں، یہاں دو تلواروں کا کوئی وجود نہیں۔ نظریاتی طور پر خلیفہ یا امیر کے عہدے ایک ہی شخص کی ذات میں ضم ہوتے ہیں، جو کہ دنیاوی اور مذہبی دونوں معاملات کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مذہب ہی ریاست ہے اور ریاست ہی مذہب ہے، طاقت کو خانوں میں تقسیم نہیں کیا گیا۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اگر چرچ اور ریاست الگ نہیں ہے تو پھر حاکمیت کا یعنی سوورینٹی کا محور کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بادشاہ یا شہنشاہ قانون نہیں بنا رہا تو ریاست کا نظام کس اصول پر چل رہا تھا؟ دیکھیں، یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اس نظام میں اصل بالادستی خلیفہ کی نہیں ہے، بلکہ شریعت یعنی خدائی قانون کی ہے۔ صحیح، قانون سب سے اوپر ہے۔ بالکل، اور شریعت صرف نماز روزے یا چند مذہبی عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے۔ یہ معاشی معاملات، سماجی تعلقات، ثقافتی پہلوؤں اور حکومتی امور سب کا احاطہ کرتی ہے۔ یعنی زندگی کا ہر پہلو شریعت کے ماتھے ہت آ جاتا ہے۔ جی، اسلامی نظریے میں زندگی ناقابل تقسیم ہے۔ اس وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو اصل حاکمیت یا ریاست کی سوورینٹی کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف خدائی قانون کے پاس ہے۔ تو پھر خلیفہ کا کردار کیا رہ گیا؟ حکمران بذات خود اس قانون کا پابند ہے۔ وہ اس الہی قانون میں رد و بدل کرنے یا اپنی مرضی سے نیا قانون گھڑنے کا مجاز نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیادی کام اس پہلے سے موجود قانون کا تحفظ کرنا اور اسے معاشرے میں نافذ کرنا ہے۔ واہ، یہ تو ایک انتہائی طاقتور تصور ہے۔ یعنی حکمران جس کے پاس بظاہر تمام اختیارات ہیں، وہ خود ایک ایسے قانون کے سامنے جواب دہ ہے جو اس نے نہیں بنایا۔ وہ قانون ساز نہیں، محض قانون کا چوکیدار ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، وہ ایک محافظ ہے۔ تو اب ان کڑی شرائط کو دیکھ کر میرے ذہن میں فوراً یہ سوال ابھرتا ہے کہ پھر اس نظام کو چلانے والے اس محافظ یا خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے ذرائع میں 11ویں صدی کے مشہور قانون دان الماوردی کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ جی، الماوردی کا کام اس حوالے سے بہت بنیادی ہے۔ انہوں نے اپنی مشہور تصنیف الاحکام السلطانیہ میں اس حکمران کے فرائض کا کیا نقشہ کھینچا ہے؟ الماوردی کا کام اس حوالے سے واقعی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے خلیفہ یا امام کے 10 بنیادی فرائض کی ایک بہت واضح اور جامع فہرست مرتب کی۔ 10 فرائض؟ جی، ان کے نزدیک خلیفہ کا پہلا اور سب سے اہم فرض عقیدے اور دین کی حفاظت کرنا ہے، تاکہ مذہب کو کسی بھی قسم کی بدعت یا تبدیلی سے بچایا جا سکے۔ صحیح، اور باقی فرائض؟ اس کے بعد معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام، لوگوں کے تنازعات کا فیصلہ کرنا اور قانون کی برابری کے ساتھ عملداری یقینی بنانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کی سرحدوں کا دفاع، تاکہ شہری اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رہ سکیں۔ یعنی دفاع اور داخلی سلامتی۔ بالکل، جرائم کا انسداد اور سزاؤں کا نفاذ بھی شامل ہے۔ پھر وہ جہاد، محصولات یا ٹیکس جیسے کہ زکوٰۃ اور مال غنیمت کی شریعت کے مطابق وصولی اور ان کے درست مصرف کی بات کرتے ہیں۔ سرکاری خزانے کی حفاظت، ریاست کے اہم عہدوں پر قابل اور دیانتدار افراد کی تقرری بھی خلیفہ کی ہی ذمہ داری ہے۔ یہ تو ایک بہت طویل فہرست ہے۔ اور سب سے آخر میں الماوردی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خلیفہ کو حکومت کے روزمرہ معاملات اور ریاستی امور کی ذاتی طور پر نگرانی کرنی چاہیے۔ وہ اپنی ذمہ داریاں محض ماتحتوں پر چھوڑ کر بے فکر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تو ایک انسان پر ذمہ داریوں کا ایک ہمالیہ کھڑا کرنے والی بات ہے۔ بالکل، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور میں اپنے ذرائع میں دیکھ رہی تھی کہ الماوردی نے صرف فرائض کی طویل فہرست ہی نہیں دی، بلکہ خلیفہ بننے کے لیے جو اہلیت کی شرائط رکھی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ خلیفہ کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ وہ علم کے اس درجے پر فائز ہو جہاں وہ خود اجتہاد کر سکے۔ جی، یعنی
قانون سازی کے حوالے سے خود مختار ہو، وہ انتہائی درجے کا منصف ہو، ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل تندرست ہو، اور پھر یہ شرط بھی کہ اس کا تعلق قریش کے قبیلے سے ہو۔ ان کڑی شرائط کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ الماوردی ایک عام انسان نہیں بلکہ کوئی سپر ہیومن ڈھونڈ رہے تھے۔ ہاں بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس کی وجوہات تھیں۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہن میں ریاست کا مقصد صرف سڑکیں بنانا یا معیشت چلانا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کی اخلاقی اور روحانی رہنمائی کرنا تھا۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، یہ اجتہاد اور قریش سے تعلق ہونے جیسی شرائط پر اتنا زیادہ زور کیوں دیا گیا؟ یہ بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے، اور ان شرائط کی تہہ میں بہت گہری سماجی اور سیاسی حکمت پوشیدہ ہے۔ دیکھیں، اجتہاد کا مطلب محض کتابی علم نہیں ہے، بلکہ یہ قانون کے بنیادی ماخذ سے نئے، غیر معمولی یا پیچیدہ حالات میں خود آزادانہ فیصلے اخذ کرنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی وقت کے ساتھ چلنے کی صلاحیت۔ بالکل، چونکہ خلیفہ کا بنیادی کام قانون کی حفاظت اور انصاف کی فراہمی تھا، اس لیے الماوردی کے نزدیک یہ ناممکن تھا کہ وہ شخص خود قانون کا عالم نہ ہو۔ اگر وہ خود عالم نہیں ہوگا تو وہ قانون کا نفاذ کیسے کرے گا؟ وہ تو زمین پر قانون کا سب سے بڑا نمائندہ تھا۔ بات تو منطقی ہے۔ اور قریش کی شرط؟ جہاں تک قریش کی شرط کا تعلق ہے، 14ویں صدی کے عظیم مفکر ابن خلدون اس کی بڑی کمال کی سماجیاتی تشریح پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ابن خلدون اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابن خلدون اسے عصبیت کے نظریے سے جوڑتے ہیں۔ عصبیت سے مراد کسی گروہ کی وہ اندرونی یکجہتی، سماجی طاقت اور رسوخ ہے جس کے ذریعے وہ دوسروں پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ اس دور میں قریش کے پاس وہ سماجی سرمایہ اور عصبیت موجود تھی جسے پورا عرب اور دیگر قبائل تسلیم کرتے تھے۔ مطلب وہ ایک طرح سے نیچرل لیڈرز مانے جاتے تھے۔ جی، اگر کسی اور قبیلے کا شخص حکمران بنتا تو امت کے بکھرنے اور قبائلی بغاوتوں کا بہت بڑا خطرہ تھا۔ لہٰذا یہ محض کوئی خاندانی شرط نہیں تھی، بلکہ ریاست کی وحدت کو قائم رکھنے کا ایک عملی سیاسی فارمولہ تھا۔ سمجھ گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ الماوردی نظریہ اور اس وقت کی سماجی نفسیات دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کسی بھی طالب علم کو یہ معلوم ہے کہ کتابوں میں لکھے گئے یہ شاندار مثالی اصول اور زمینی حقائق ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ بالکل، حقیقت ہمیشہ نظریے سے مختلف ہوتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے جب ہم اقتدار کی عملی منتقلی کی طرف دیکھتے ہیں؟ کیونکہ تاریخ تو ہمیں بتاتی ہے کہ اقتدار کبھی اتنی آسانی سے منتقل نہیں ہوا۔ ہمارے ذرائع کی روشنی میں فقہا نے خلیفہ کے انتخاب اور جانشینی کے لیے کون سے عملی طریقوں کو قانونی جواز فراہم کیا؟ فقہا، جن میں الماوردی سر فہرست ہیں، وہ خلا میں بیٹھ کر قانون سازی نہیں کر رہے تھے۔ ان کے سامنے امت کی تاریخ تھی اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اقتدار کے حصول کے لیے کیا کیا خونی مارکے ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ نظریاتی طور پر مثالی طریقہ تو انتخاب کا ہی تھا، جہاں اہل الرائے یعنی معاشرے کے پڑھے لکھے اور بااثر افراد کسی اہل شخص کا انتخاب کرتے اور پھر عوام اس کی بیعت کرتی، ایک جمہوری عمل کی طرح۔ جی، لیکن عملی سیاست نے فقہا کو مجبور کیا کہ وہ اقتدار کی پرامن منتقلی کا کوئی اور راستہ بھی نکالیں۔ چنانچہ فقہا نے جانشینی کا ایک اور طریقہ، جسے عہد یا نامزدگی کہا جاتا ہے، اسے بھی مکمل قانونی حیثیت دے دی۔ نامزدگی یعنی موجودہ حکمران خود طے کرے گا کہ اگلا حکمران کون ہوگا؟ بالکل، اس کا مطلب یہ تھا کہ موجودہ حکمران اپنی زندگی میں ہی اپنے جانشین کا اعلان کر دے اور لوگوں سے اس کے حق میں عہد لے لیں۔ ذرا رکیے، کیا اس طرح تو فقہا ان اقدامات کو محض ایک قانونی مہر فراہم نہیں کر رہے تھے جو طاقتور حکمران اپنی مرضی سے پہلے ہی کر چکے تھے؟ یہ ایک بہت جائز تنقید ہے۔ مطلب اموی اور عباسی دور میں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ حکمرانی ایک خاندان کی جاگیر بن چکی تھی اور طاقت کے بل بوتے پر باپ کے بعد بیٹا تخت نشین ہو رہا تھا۔ وہاں یہ انتخاب کا عمل تو محض ایک دکھاوا اور علامتی کاروائی معلوم ہوتا ہے۔ کیا الماوردی اور دیگر مفکرین دراصل آمریت اور خاندانی بادشاہت کو شریعت کا لبادہ نہیں پہنا رہے تھے؟ بظاہر تو یہ ایسا ہی لگتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تنقید ہے جو ان پر کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ان فقہا کے سامنے ایک بہت بھیانک متبادل موجود تھا۔ ان کے نظریات کو ریشنلائزیشن یا تاریخی عمل کی توجیہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ توجیہ؟
وہ کس طرح؟ انہوں نے خاندانی جانشینی اور نامزدگی کو جائز قرار دینے کے لیے ماضی کی مثالیں استعمال کیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر کا اپنی زندگی میں حضرت عمر کو نامزد کرنا۔ اصل میں فقہا کا سب سے بڑا خوف کوئی ظالم حکمران نہیں تھا، بلکہ ان کا سب سے بڑا ڈر فتنہ تھا۔ فتنہ یعنی خانہ جنگی؟ جی، فتنہ یعنی خانہ جنگی، قتل و غارت اور مکمل ریاستی اور سماجی بکھراؤ۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ ایک ایسا حکمران جو شاید علمہ وردی کی ان تمام کڑی اور مثالی شرائط پر پورا نہ بھی اترتا ہو، لیکن اگر اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ امت کو جوڑ کر رکھ سکے، بیرونی دشمنوں سے بچا سکے اور اندرونی امن قائم کر سکے، تو وہ اس لاقانونیت اور انتشار سے 1000 درجے بہتر ہے جہاں ہر شخص کی جان اور مال خطرے میں ہو۔ یعنی انہوں نے دو برائیوں میں سے کمتر برائی کو چنا۔ بالکل، انہوں نے دراصل مثالی سیاسی نظریے پر امت کی وحدت اور ریاست کی بقا کو ترجیح دی۔ یہ تو بقا کی وہ جدوجہد تھی جس میں اصولوں کو مصلحت کے آگے جھکنا پڑا، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ اور کسی حد تک حیران کن ہو جاتی ہے جب ہم عباسی دور خلافت کے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ اوہ، وہ دور تو سیاسی بحران کا عروج تھا۔ بالکل، یہ وہ دور تھا جب خلیفہ بغداد کے محلات میں محض ایک قیدی بن کر رہ گیا تھا۔ اصل طاقت تو اب نئے ابھرنے والے فوجی کمانڈروں اور سلجوق سلطانوں کے پاس آ چکی تھی۔ صحیح بات ہے، سلجوقوں کے پاس اصل فوجی قوت تھی۔ ان سلاطین کے پاس وہ عسکری قوت تھی جس کے سامنے خلیفہ بالکل بے بس تھا۔ اب خلیفہ کے پاس نہ تو کوئی لشکر تھا اور نہ ہی کوئی سیاسی عملداری۔ تو اس بدترین سیاسی تضاد کے دور میں ہمارے ذرائع کے مطابق امام الغزالی جیسے نابغہ روزگار مفکر نے اس بحران کا کیا حل نکالا؟ الغزالی کا دور اسلامی سیاسی افکار کی تاریخ کا ایک انتہائی نازک موڑ ہے۔ الغزالی نے جس سیاسی عملیت پسندی یا پریگمیٹزم کا مظاہرہ کیا، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ روایتی مذہبی علوم کے امام تھے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے وقت کے زمینی حقائق کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ مطلب وہ صرف کتابوں تک محدود نہیں تھے؟ بالکل نہیں، انہیں معلوم تھا کہ بغداد کا خلیفہ کمزور ہو چکا ہے اور اصل طاقت ان سلاطین کے پاس ہے جن کے پاس فوجی قوت، جسے عربی میں شوکت کہا جاتا ہے، موجود ہے۔ شوکت یعنی طاقت یا دبدبہ؟ جی، اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے الغزالی نے نظریاتی سطح پر بہت بڑے سمجھوتے کیے۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ کہ انہوں نے خلیفہ کے لیے الماوردی کی مقررہ کردہ وہ شرط جس پر ہم نے پہلے بات کی تھی کہ خلیفہ کا خود مجتہد ہونا لازمی ہے، اس کو نرم کر دیا۔ اچھا، تو کیا شرط رکھی پھر؟ الغزالی نے کہا کہ اگر کوئی خلیفہ خود عالم نہیں ہے اور وہ آزادانہ قانون سازی نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، وہ محض علماء اور فقہا سے مشورہ کر کے، یعنی ان کی تقلید کر کے بھی حکومت چلا سکتا ہے۔ ذرا ٹھہریے، الماوردی کہہ رہے تھے کہ خلیفہ کا خود عالم ہونا اور اجتہاد کرنا لازمی ہے، وہ اس ریاست کا دماغ تھا، اور الغزالی نے کہہ دیا کہ اگر وہ دوسروں سے پوچھ کر فیصلے کر لے، یعنی اندھی پیروی یا تقلید کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا نظریاتی سمجھوتا تھا۔ یہ تو بنیادی نظریے سے ایک بہت بڑی پسپائی لگتی ہے۔ ایک طرح سے یہ مان لیا گیا کہ اب ہمیں ایک مثالی خلیفہ نہیں مل سکتا، لیکن چلیں، علم اور اجتہاد کی کمی کو تو مان لیا گیا، اس فوجی طاقت کا، اس شوکت کا کیا کیا جائے جس نے اصل اقتدار پر قبضہ کر رکھا تھا؟ کیا اس طرح الغزالی نے غاصبوں اور فوجی آمروں کو کھلی چھٹی نہیں دے دی؟ یہ الغزالی پر اٹھنے والا سب سے بڑا سوال ہے، لیکن الغزالی کے استدلال کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی نظر سے اس دور کے خون ریز اور افراتفری سے بھرے حالات کو دیکھنا ہوگا۔ الغزالی نے یہ واضح طور پر تسلیم کیا کہ اصل طاقت اور حکومت اسی کے پاس ہے جس کی پشت پر فوج کھڑی ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ کسی حد تک۔ لیکن الغزالی کا اصل کارنامہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے طاقت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، بلکہ ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اس بے مہار طاقت کو واپس قانونی اور مذہبی دائرے میں کھینچ لانے کی کوشش کی۔ وہ کیسے؟ طاقتور سلطان کو قانون کے دائرے میں کیسے لایا جا سکتا تھا؟ انہوں نے دلیل دی کہ ایک طاقتور سلطان، بھلے اس نے طاقت کے زور پر اقتدار چھینا ہو، اس کی حکومت بھی اس وقت تک شرعی اور آئینی طور پر جائز نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ علامتی طور پر ہی صحیح خلیفہ سے منظوری نہ لے۔ یعنی خلیفہ کی مہر لازمی تھی؟
بالکل، الغزالی کا کہنا تھا کہ اگر ہم طاقت کے زور پر قائم حکومتوں کو یکسر غیر قانونی قرار دے دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ریاست کے تمام ادارے ڈھہ جائیں گے، ٹیکس اور محصولات کی وصولی غیر قانونی ہو جائے گی، عدالتوں میں بیٹھے قاضیوں کے فیصلے باطل ہو جائیں گے، اور شادیاں، جائیداد کے حقوق سب درہم برہم ہو جائے گا۔ تو پورے معاشرے کا نظام ہی رک جائے گا؟ جی، ہر چیز رک جائے گی، معاشرہ انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ اگر ہم اسے آج کے دور کے حساب سے سمجھیں تو یہ کچھ ایسا ہی تھا جیسے آج کل کی آئینی بادشاہت یا کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہوتی ہے۔ خلیفہ کے پاس اخلاقی اور آئینی جواز یعنی صرف ایک ربر سٹیمپ رہ گیا تھا، اور سلطان کے پاس اصل ایگزیکٹو اور عسکری پاور۔ یہ مثال بالکل موزوں ہے۔ الغزالی نے دراصل اس بیلنس آف پاور کو ایک قانونی شکل دے دی۔ خلیفہ کو اپنی بقا اور احترام کے لیے سلطان کی تلوار چاہیے تھی، اور سلطان کو عوام میں بغاوت سے بچنے اور اپنی حکمرانی کو جائز ثابت کرنے کے لیے خلیفہ کی اخلاقی مہر درکار تھی۔ یہ تو ایک کمال کا باہمی انحصار بن گیا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو آپ نے اس کی بہترین منظر کشی کی ہے۔ الغزالی نے در حقیقت آئیڈیلزم پر ریئلزم کو، یعنی حقیقت پسندی کو ترجیح دی اور عملیت پسندی کا ثبوت دیا۔ جی، انہوں نے خلیفہ کو ایک علامتی اور روحانی سربراہ کے دائرے میں محدود کر دیا، جس کا مقصد محض اسلامی امت کی وحدت کی علامت ہونا تھا، اور اصل حکومتی طاقت، دفاع اور نظم و نسق سلطان کے حوالے کر دیا۔ الغزالی کے نزدیک سب سے اہم مقصد شریعت اور دین کے مجموعی ڈھانچے کو مکمل تباہی سے بچانا تھا۔ تو ان کے لیے ریاست کا قائم رہنا زیادہ اہم تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ایک ظالم لیکن طاقتور سلطان جو کم از کم قانون کے ایک بنیادی ڈھانچے کو برقرار رکھ سکے، وہ اس طوائف الملوکی اور انتشار سے بہتر ہے جہاں قانون کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ یہ تمام تفصیلی گفتگو سن کر ایک بات جو بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے اور جو واقعی متاثر کن ہے، وہ یہ ہے کہ قرون وسطیٰ کے یہ فقہا اور مفکرین محض خیالی دنیا کے باسی نہیں تھے۔ بالکل بھی نہیں، وہ عملی دنیا کے لوگ تھے۔ وہ اپنے حجروں میں بیٹھ کر کوئی ایسی غیر حقیقی یوٹوپیا نہیں تراش رہے تھے جس کا زمین پر بسنے والے انسانوں کے مسائل سے کوئی تعلق نہ ہو۔ الماوردی سے لے کر الغزالی تک یہ سب عملی قانون دان، بحرانوں کے منتظم اور مفکر تھے۔ وہ ان مثالی اور الہامی اصولوں کو جو انہیں ورثے میں ملے تھے، اپنے وقت کی انتہائی ظالمانہ اور تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی حقیقتوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ایک کٹھن اور مسلسل جدوجہد کر رہے تھے۔ اور یہی بات انہیں عظیم بناتی ہے۔ ان کا مقصد کسی ایک شخص کی طاقت کو بڑھانا نہیں تھا، بلکہ ایک پوری تہذیب اور امہ کے تصور کو تاریخ کے طوفانوں سے بچا کر نکالنا تھا۔ اور یہی ان کا اصل علمی ورثہ ہے۔ انہوں نے حالات کی نزاکت کو سمجھا۔ جب مثالی خلیفہ کا تصور ناممکن ہو گیا تو انہوں نے ریاست اور قانون کے تسلسل کی خاطر سمجھوتے کیے۔ ان کے نزدیک انسانی جانوں کا تحفظ، معاشرے کا امن اور ریاست کا استحکام ان نظریاتی اصولوں پر اڑے رہنے سے زیادہ اہم تھا جو عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ تاریخ کا وہ مقام تھا جہاں سیاسی بصیرت نے خالص نظریاتی ضد پر قابو پا لیا۔ اور یہیں سے ہمارے اس پورے گہرے مطالعے کا نچوڑ ابھر کر سامنے آتا ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے مذہب کی کوکھ سے ایک سیاسی وحدت نے جنم لیا، اور پھر کیسے اس ریاست کے محافظوں نے انتشار کے خوف سے اپنے ہی وضع کردہ مثالی اصولوں میں نرمی پیدا کی، طاقتور آمروں کو حکمرانی کا جواز فراہم کیا تاکہ معاشرہ زندہ رہ سکے۔ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے مطالعے کے بعد بھی ذہن میں گونجتا رہتا ہے، اور شاید تاریخ کے ہر طالب علم اور سیاسیات کو سمجھنے والے ہر شخص کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا قانون واقعی ریاست کی بے مہار طاقت کو قابو میں رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے، یا پھر ریاست کی طاقت بالآخر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ قانون کو ہی اپنی ضرورت اور مصلحت کے سانچے میں ڈھال لیتی ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کی اس طویل اور دلچسپ علمی نشست میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔